تقریباً 1400 سال پہلے رمضان کی ایک رات تھی۔ مدینہ خاموش ہو چکا تھا، لوگ اپنے گھروں میں سو چکے تھے، لیکن ایک صحابی جاگ رہے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت ابو ہریرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ کے اناج کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اناج میں سے کچھ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے اور اسے پکڑ لیا۔ وہ شخص گھبرا گیا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دیجئے، میں بہت غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا دل نرم پڑ گیا، انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کیا کر رہا تھا؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ کہا تھا، وہ دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، لیکن اگلی رات وہ شخص واقعی واپس آیا۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس بار بھی اس نے غربت کا بہانہ بنایا اور پھر چھوڑ دیا گیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ کہا تھا، وہ پھر آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ پوری طرح خبردار ہو چکے تھے۔ تیسری رات وہ شخص پھر آیا۔ اس مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور فرمایا، آج میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ تب اس شخص نے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایک ایسی چیز سکھاؤں گا جو آپ کے بہت کام آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، وہ کیا؟ اس نے جواب دیا، جب رات کو سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے لیے ایک محافظ مقرر فرما دے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا، اگرچہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو تم 3 راتوں سے کس سے بات کر رہے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ ذرا اس منظر پر غور کیجئے، وہ شیطان جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسان کا دشمن ہے، جو انسان کو گمراہ کرنے کی قسم کھا چکا ہے، اسی شیطان نے آیت الکرسی کی طاقت کا اعتراف کیا۔ تو آخر اس آیت میں ایسی کیا بات ہے؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار دیا؟ اور کیوں کروڑوں مسلمان اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آیت الکرسی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا، تمہیں علم مبارک ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ پورے قرآن میں اگر کوئی ایک آیت سب سے عظیم ہے تو وہ آیت الکرسی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ آیت نہ جنت کے بارے میں ہے، نہ جہنم کے بارے میں، نہ کسی نبی کے واقعے کے بارے میں، نہ کسی حکم کے بارے میں۔ یہ مکمل آیت صرف ایک ذات کا تعارف کرواتی ہے اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہی اس کی عظمت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ قرآن کا سب سے عظیم پیغام توحید ہے اور آیت الکرسی توحید کی سب سے جامع تصویر پیش کرتی ہے۔ اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات بار بار بیان ہوئی ہے۔ امام ابن کثیر لکھتا ہے کہ قرآن کی کسی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات ایک ساتھ جمع نہیں ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی کو قرآن کی تمام آیات کا سردار کہا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس ایک آیت میں ایسا کیا ہے جو اسے پورے قرآن سے ممتاز بناتا ہے؟ آئیے اسے ایک ایک جملے کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عربی علماء کہتے ہیں کہ اس جملے کی ساخت خود ایک معجزہ ہے۔ پہلے لا الہ فرمایا، یعنی پہلے ہر جھوٹے معبود کی نفی کی گئی، پھر فرمایا الا ہو، صرف وہی۔ گویا پہلے ہر باطل سہارے کو گرا دیا گیا، پھر صرف ایک سچا سہارا باقی چھوڑ دیا گیا۔ اسی لیے پورے اسلام کی بنیاد بھی اسی عقیدے پر ہے۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم ترین نام ہیں۔ الحی، وہ زندگی جس کی نہ کوئی ابتدا ہے، نہ کوئی انتہا، نہ کمزوری نہ موت، اور پھر القیوم، یعنی وہ ذات جو خود کسی کا محتاج نہیں لیکن پوری کائنات ہر لمحے اس کی محتاج ہے۔ امام ابن کثیر لکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مخلوق کو سنبھالنا چھوڑ دے تو پوری کائنات کا نظام ختم ہو جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت
اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بہت سے علماء نے انہی دو ناموں کو اسم عظیم قرار دیا ہے، وہ عظیم نام جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ یہاں بھی قرآن کی ترتیب حیران کن ہے، پہلے اونگ کا ذکر کیا پھر نیند کا، کیونکہ اونگ نیند سے بھی ہلکی حالت ہے۔ جب اللہ نے معمولی سی غفلت کی بھی نفی کر دی تو مکمل نیند کی نفی تو خود بخود ہو گئی۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ اس ترتیب میں بلاغت کا اعلیٰ نمونہ موجود ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ نہیں سوتا، بلکہ یہ کہ کائنات کا ایک ذرہ بھی کبھی اس کی نگرانی سے باہر نہیں ہوتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ یہ صرف ملکیت کا اعلان نہیں، یہ انسان کی سوچ بدلنے والا جملہ ہے۔ آپ کا جسم، آپ کا گھر، آپ کا مال، یہاں تک کہ آپ کی سانس بھی اصل میں آپ کی نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو دنیا کی چیزوں کے کھو جانے کا غم بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جس چیز کا اصل مالک اللہ ہے اس کے فیصلے پر اعتراض باقی نہیں رہتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یہ سوال نہیں بلکہ اعلان ہے، جواب خود اسی میں موجود ہے، کوئی بھی نہیں۔ عرب کے مشرک سمجھتے تھے کہ ان کے بت اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ یہ ایک جملہ اس پورے عقیدے کو ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شفاعت اللہ کے اجازت کے بعد ہی فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے کائنات میں اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ یہاں ایک حیران کن بات ہے، قرآن کے ماہرین نے اس آیت کی ساخت کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ پوری آیت ایک رنگ سٹرکچر رکھتی ہے، یعنی آغاز اور اختتام ایک دوسرے کا عکس ہے، دوسرا حصہ دوسرے آخری حصے کا عکس ہے، تیسرا تیسرے آخری کا، اور بالکل درمیان میں صرف ایک بات رکھی گئی، اللہ کا علم، یعنی اس آیت کا پورا مرکز اللہ کا کامل علم ہے۔ بعض جدید محققین جیسے رمن فرینڈ نے بھی قرآن کی اس ادبی ساخت پر تفصیلی تحقیق کی ہے، جبکہ کلاسیکی مفسرین نے بھی اس کی معنی کی باہمی مناسبت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ یہ انسانی علم کی اصل حقیقت ہے، چاہے سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، چاہے ہزاروں کتابیں لکھ دی جائے، انسان صرف اتنا ہی جان سکتا ہے جتنا اللہ چاہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ عقل انسان کو بھی دور لے جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات اور صفات کا صحیح علم صرف وہی سے ملتا ہے، اس لیے قرآن انسان کی عقل کی تکمیل کرتا ہے، اس کی جگہ نہیں لیتا۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے۔ یہاں سب سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کرسی ہے کیا؟ صحابہ اور مفسرین کے درمیان اس کے بارے میں مختلف اقوال نقل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے کہ کرسی عرش نہیں بلکہ عرش سے الگ ایک عظیم مخلوق ہے۔ پھر ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وسعت کو ایک مثال سے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک چھوٹی سی انگوٹھی کسی بھی انتہائی وسیع صحرا میں پھینک دی جائے، اور پھر کرسی عرش کے مقابلے میں بھی اسی انگوٹھی کے مانند ہے۔ یہ مثال ہمیں اللہ کی ذات کی نہیں بلکہ صرف اس کی مخلوق کی عظمت سمجھانے کے لیے دی گئی ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی حفاظت اسے ذرا بھی نہیں تکاتی۔ انسان ایک گھر سنبھالتے ہوئے تک جاتا ہے، ایک حکومت چند کروڑ لوگوں کا نظام سنبھالنے میں مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر لمحے پورے کائنات کو سنبھال رہا ہے، اربوں انسان، لاکھوں کروڑوں مخلوقات، ہر ذرہ، ہر لمحہ، اور قرآن اعلان کرتا ہے اس میں سے کوئی تکن نہیں ہوتی۔ یہی اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آیت کا اختتام دو عظیم ناموں پر ہوتا ہے، العلی یعنی ہر اعتبار سے سب سے بلند، اور العظیم یعنی جس کی عظمت کا مکمل اندازہ کوئی مخلوق نہیں لگا سکتی۔ غور کیجئے، آیت کا آغاز بھی اللہ کی تعریف سے ہوا اور اختتام بھی اللہ کی تعریف پر ہوا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں آیت الکرسی دراصل اللہ تعالیٰ کا سب سے جامع تعارف ہے، لیکن صرف اس کا مفہوم ہی عظیم نہیں، اس کے فضائل بھی غیر معمولی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے
اس کے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز مانی نہیں رہتی۔ سوچئے، صرف چند سیکنڈ کی تلاوت اور اتنا عظیم اجر۔ اگر آپ نے آج پہلی مرتبہ آیت الکرسی کا ترجمہ اور پس منظر سمجھا ہے تو آج کے بعد جب بھی آپ اسے پڑھیں گے شاید ہر لفظ پہلے سے کئی زیادہ معنی خیز محسوس ہوگا۔ اور یہی قرآن کا مقصد ہے، صرف تلاوت کرنا نہیں بلکہ سمجھنا، غور کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی برکتوں سے حقیقی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔